أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج 2 سال کے بعد میں زوم پر ہی صحیح آپ سب لوگوں سے پھر سے ملنے کا موقع ملا ہے اس رمضان کے استقبال کے حوالے سے. آپ سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک. آج انشاءاللہ یہاں پہ کچھ مسجدوں میں آج شام میں پہلی تراویح ہے, کچھ میں کل ہے, تو بس رمضان شروع ہوا چاہتا ہے. آپ سب لوگوں کو بہت 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 مبارک اس رمضان. یہ رمضان پہلے رمضانوں سے بہت ہی مختلف ہے. دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے پریشانی پھیلی ہوئی ہے, ہر کوئی پریشان ہے. اور جہاں تک ہمارا سوال ہے, مسجدیں بند ہیں, مکہ مدینہ خاموش ہے, عمرے نہیں ہوں گے, تراویح نہیں ہوں گی, افطاریں نہیں ہوں گی, اور مرحوم شیر علی کی بریانی بھی نہیں ہوگی ہمارے افطاری پارٹی. سب لوگ گھروں میں بند ہیں, قید ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطانوں سے پہلے بند کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بعد بالکل رمضان میں مزہ ہی نہیں آئے گا. دس از ایٹ ون لیول تھنکنگ. مگر اگر صحیح معنی میں سوچو اور سمجھو اور غور کرو تو پتہ چلے گا کہ سوائے مسجدوں میں جانے کے اور جماعت کے ساتھ نمازیں اور تراویح پڑھنے کے کچھ نہیں بدلا. اصل میں واقعی تمام چیزوں میں حالات بہتر نظر آئیں گے اگر ذرا سا غور کریں گے. ہم اصل میں صحابہ کے دور میں چلے گئے, انٹینشنلی, انپلانڈ, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. اس وقت جو حالات تھے, جیسے صحابہ رمضان مناتے تھے, جیسے وہاں پہ افطار اپنے گھر میں کھجوروں کے ساتھ ہوتی تھی بغیر کسی پارٹی کے, وہی حالت ہماری ہے. اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں اس رمضان کا اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. آج کل جو سپر سیلز مارکیٹ میں بھی نہیں ہیں, اس وقت وہ بھی نہیں تھے, رائٹ. کوئی انٹرٹینمنٹ کا, رمضان کا جو انٹرٹینمنٹ کے جو سلسلے چلتے ہیں آج کل ہمارے ملکوں میں, اس وقت اس کا دور نہیں تھا. تو صرف ایک چیز افیکٹ ہوئی ہے, وہ یہ کہ با نماز مسجدوں میں نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی, اور اعتکاف نہیں ہوگا بہت کر کے اس سال. نا وہ تمام باقی کے عمل جو صحابہ کرام کرتے تھے اس وقت, وہ ہمارے لیے آج بھی حاصل ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ جو ممکن ہے وہ کریں. جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے لیے ہم مکلف ہی نہیں. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم پہ بند کر دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں وہ ممکن اس کے لیے مکلف ٹھہرائے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی نفس کو وہ اس کی وسعت کے باہر مکلف نہیں ٹھہراتا. تو یہ جو وبا پھیلی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ ایسے وقت میں اپنے گھروں میں رہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ مت جاؤ, زندگی کی حفاظت کرو. So we are following his instructions if we are following the containment policy, right? تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. وہ بھی حکم ہے, یہ بھی حکم ہے. تو ایسے وقت میں گھر میں رہ کے اپنی حفاظت کر کے عبادت کرنا, اپنی زندگی بچانا اور دوسروں کی زندگی بچانا زیادہ اہم ہے.
right? So let's look at the positive things and let us see what best we can do to make use of this time in this Ramzan. ऐसा लग रहा है in terms of the total जो कंट्रोल है पूरी दुनिया में, जो खामोशी छाई हुई है और पूरी दुनिया बंद है, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में ही बता रहे हैं कि भाई वो लिमलिल मुल्कुल यौम, राइट? ये तो खैर वहां पे आखिरत में बात होने वाली थी, राइट? और उस वक्त कहा जाएगा कि भाई लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, राइट? मगर अब यहीं पे लग रहा है कि भाई लिमनिल मुल्क, तो जितने भी पावरफुल नेशंस हैं, जितने भी ताकतें हैं, सब के सब अपने घुटनों पे आ गई हैं कि भाई ये, जैसे अभी बच्चे ने कहा, माज ने कहा, कि एक छोटा सा वायरस जो हमें नजर भी नहीं आता पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये जो अबाबिल का किस्सा है, ये बार बार याद आता है मुझे कि किस तरह से it is possible even today in spite of all our strength, all our power, all our technology, all our capabilities, right? इस कोरोना की वजह से थोड़ी सी परेशानी, या थोड़ी क्यों, बहुत सारी परेशानी सब लोगों को भी हुई है, राइट? और हर कोई इससे परेशान है, क्या अमीर क्या गरीब, राइट? क्या अमेरिका और क्या सोमालिया, राइट? बड़े बच्चे, मर्द, औरत जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी जो सेहतमंद हैं, वो भी जो सेहतमंद नहीं, बीमार हैं, वो भी, हर कोई परेशान है, मुख्तलिफ कंडीशंस में है। तूफान एक है, कश्तियां अपनी अपनी अलग अलग हैं, राइट? वी आर ऑल देयर इन द सेम स्टॉर्म, राइट? मे बी आवर बोट्स आर डिफरेंट, कोई ज्यादा तकलीफ में है, कोई कम तकलीफ में है, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, राइट? मगर हर कोई अपनी अपनी हालत में, जो भी हालात हैं उसमें, वी नीड टू सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू इन दीज डिफिकल्ट कंडीशंस, राइट? इसके बावजूद एक चीज जो मैं पहले करना चाहूंगा, जो शुरू करना चाहूंगा, उसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिंदा हैं और हम सेहतमंद हैं, राइट? पिछले साल की बनिस्बत कई सारे हमारे साथी आज हमारे साथ नहीं और उनको ये रमजान नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि रमजान हमें नसीब हुआ है। इस रमजान से हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करना चाहिए कि इस रमजान को हम अपनी जिंदगी का बेहतरीन रमजान कैसे बनाएं, राइट? अगर कंपेयर करेंगे तो निस्बतन दूसरे और लोगों की बनिस्बत, जब वो टीवी में देखते हैं पोजीशन, जो माइग्रेंट लेबर की जो कंडीशन है इंडिया में खुसूसन, राइट, तरस आता है उन लोगों पे, राइट? तो हम तमाम लोग जो इसमें अभी जो सुन रहे हैं, irrespective of whatever conditions are, we seem to be significantly better than them, right? तो इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जहाँ पे भी सबको, खैर सबके लिए दुआ करें, मगर हमें शुक्र अदा करें कि भाई हम जो भी हालत में है वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत बेहतर हालत में है। अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज रखे, राइट? अब आते हैं इन इब्तिदाई कलमात के बाद में इस्तकबाल, हमारे जो मजमून पे इस्तकबाल रमज़ान, स्पेशली आज के हालात में, और हमें देखना ये है कि भाई हम इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान कैसे बना सकें, राइट? एक चीज़ बता दूं कि मैं मेरी इस गुफ्तगू में कोई आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो हमेशा से शामिल रहे हैं, कोई नई बात नजर नहीं आएगी, राइट? सालों साल से जो भी बातें हैं रमज़ान के हवाले से वही बातें होंगी, राइट? मगर इसके बावजूद याद जरूरी है, राइट? तस्कीर की, नसीहत की गई, ये मुझे अपने लिए भी चाहिए और आप लोगों के लिए भी, राइट? फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्र, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आप तस्कीर करो, याद दहानी करो, और इससे जो फायदा होगा, राइट, जो भी इससे फायदा लेगा वो फायदा लेगा, राइट? तो अल्लाह की रजा के लिए अमल करने की नीयत से हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे इस कहने और सुनने को कबूल करे और इखलास के साथ अमल करने की हम सबको तौफीक दे। मेरा जो कंटेंट है मैं उसको जनरली 4 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। तो पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये जब बात की गई कि तमाम पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे, तो इस
बख्शिश के लिए, इस मगफरत के लिए शराइत क्या है, ताकि हम उन पे गौर करें और उनको शराइत को मिलने की कोशिश करें, टू मीट द कंडीशंस। दूसरी चीज इस पे, दूसरा जो पहलू होगा वो ये कि भाई ये जो मगफरत पूरे गुनाहों की जा रही है, कितने बड़े सवाब की वजह क्या है। तीसरी जो चीज होगी कि इस हवाले से फिर हमें रमजान में करना क्या है, जो जो चीजें सामने आएंगी, और क्या चीज, किन चीजों से बचना है। ठीक है, तो आते हैं पहले इशू पे कि ये जो गुनाहों से मगफरत की जो बात की गई इस हदीस में, इनके शराइत क्या है। कहा गया कि भाई तमाम गुनाहों की, गुज़िश्ता गुनाहों की बख्शिश होगी रमजान के रोजों के जरिए से। दूसरा, रमजान की रातों में क़याम के जरिए से, मन सामा, फिर मन कामा, फिर आखिरी अरशे में लैलतुल क़द्र की तलाश में और उसके क़याम के जरिए से। तो ये तीन चीजें हैं जो जिनके जरिए से बख्शिश होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें इस तीनों हवाले से पूरा फायदा उठाने की तौफीक दे और हमारी मग़फ़िरत करे और हमें जहन्नम से बचाए। शराइत में जो हैं वो मस्जिदों का तज़किरा नहीं है कि भाई जमात के साथ नमाज होनी चाहिए, तरावीह जमात में पढ़नी चाहिए, नमाजों में पढ़नी चाहिए, मस्जिदों में पढ़नी चाहिए। शराइत में ये है, इस असल में इस बात पे भी जरा गौर करेंगे तो ईमान बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है जैसा भाई अल्लाह को तो सभी पता था कि क्या होने वाला है, किस हालत में लोग रहने वाले हैं, राइट। तो ऐसी शराइत रखा ही नहीं जो हर किसी के लिए हर वक्त में मुमकिन ना हो, राइट। सो द कंडीशंस आर ईमान व एहतसाब, बस दो चीज़, ईमान चाहिए और एहतसाब चाहिए ना। ईमान का जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ ऑल ऑफ अस नो ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल आखिरह, राइट। तफसील में उसमें नहीं जाएंगे, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, तो ईमान अल्लाह ताला ने हमें ईमान बख्शा है। असल में हमें उसकी उतनी कदर नहीं है, मगर हम ईमान पैदाइश से लेके आए, इसमें अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है। एक हदीस याद आ रही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हुजूर ने कहा कि अल्लाह ताला ये दुनिया सबको देते हैं, जो ईमान लाए उसको भी, जो ईमान नहीं लाए उसको भी, क्योंकि इस दुनिया की कीमत अल्लाह ताला की आंखों में एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मगर ईमान अल्लाह ताला सिर्फ उसको देते हैं जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें पता चला कि भाई हमारे पास जो थोड़ा बहुत ईमान है वो अल्लाह ताला की नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है। इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, और जितना हम शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह ताला उस ईमान को बढ़ाएगा। अल्लाह ताला खुद कहता है कि इन शकरतुम लअज़ीदन्न। तो इस पे ईमान, ये जो ईमान है इसको हम जो थोड़ा सा ईमान हमारे पास है, इसको हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि इसको हम बढ़ाएं, इसको इंक्रीज करें। और ये जो है ये कुरान और अमल और ईमान दोनों के साथ होगा, राइट। जब जितना इल्म बढ़ेगा उतना ईमान बढ़ेगा, और जितना अमल बढ़ेगा उतना ईमान बढ़ेगा, राइट। और इस पे मेहनत करने की जरूरत है, राइट। इल्मुल यकीन, that's what we need to be trying, right. और ainul yaqeen की कैफियत होनी चाहिए, ultimately that is what the objective would be, right. अब्दुल्लाह बिन इब्न मसूद का क़ौल है कि अल यकीन वल ईमान कुल्लु, ये जो यकीन है यही असल में जो ईमान है कुल का कुल, यानी इसमें ला रैब फी, ये कैफियत आ जानी चाहिए कि भाई ये बात हुई है, कुरान में है। कुरान के जो सूरह बकरा की जो पहली जो आयत है यही शुरू हो जाती है कि ला रैब फी, राइट।
اس میں کوئی شک نہیں. ہم پڑھ تو لیتے ہیں, اسے ٹرانسلیشن میں پڑھ لیتے ہیں, اس سے گزر جاتے ہیں, مگر اس پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ ہماری حالت کیا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں اس معاملے میں. ابھی بات ہوئی اور ہم ہر بات سنتے آئے ہیں. Let's take few examples and try to understand this. رمضان میں نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. 70 گنا سے من 700 بار 700 بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 تو ویسے بھی ملنے والے ہیں. تو 700 گنا رمضان میں نیکی کا ثواب ہے. یعنی ایک کام کرو تو اس کا 700 بار اس کا اجر ملے گا. یہ پتا چلا. اب ناؤ واٹ از our ریئیکشن اور رد عمل ٹو دس. جب کسی مال میں 50% کا سیل اناؤنس ہوتا ہے, بائی ون ٹیک ون فری, تو وہاں پہ کیا رش ہوتی ہے اور ہمارا رد عمل اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو 70 بار اس کا ثواب ملے گا, یعنی this thing, what is our reaction and what is our رد عمل؟ ہم کتنے مشتاق ہیں, ہم کتنے anxious ہیں to do any good deed. That will indicate ہم کرتے تو ہیں مگر اتنی شوق سے نہیں, اتنی انٹینسٹی سے نہیں, جتنی انٹینسٹی اس بات پہ اگر پورا یقین ہو جائے کہ لا ریب فی, رائٹ, یقین ہے کہ بھئی یہ ملنا ہے, تو then naturally the response will be very very different. Take another example. تمام گناہ بخش دیے جانے کا وعدہ ہے, کیا کچھ نہیں کریں گے ہم اس کے لیے؟ اگر یقین اگر آ جائے کہ بھئی ہاں یہ ہے اور ہونا ہے, if that condition if we can achieve nothing like this, we will be different people, and this Ramzan would be a very different experience altogether. Right? جہنم سے نجات کا وعدہ ہے. So اور ہماری یہ وعدہ ہے, یہ ہماری کوشش ہے, یہ we need to see where does that put us in terms of how much iman do we have and how much more we need to struggle to reach that higher position, right? And that is what this Ramzan is going to be all about, right? اور اس کے لیے ہمیں بیسیکلی تقوی کی جو جتنا زیادہ تقوی ہوگا, جتنا زیادہ گاڈ کانشیسنیس ہوگی, اتنا زیادہ ایمان بڑھے گا. ابھی جب بات ہو رہی تھی, معاذ نے بھی بات کی کہ بھئی یہ جو روزے جو رکھائے جا رہے ہیں اور روزے جو فرض کیے گئے ہیں, اس سے تقوی, تو روزے کا اور تقوی کا ایک ایمان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. کچھ حد تک تو ہم لوگ بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. گھر میں فریج میں سب کچھ ہے کھانے کے لیے, مگر جب روزہ رکھتے ہیں تو کوئی اس کو چھیتا نہیں. چھوٹے بچے بھی اگر ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, ایوری تھنگ از دیئر, بٹ دے وڈ ناٹ ٹچ اینڈ دے وڈ ناٹ ایٹ. کیوں بھائی؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں کرنا ہے. Now, what is this? This is iman. Iman billah. Right? Exactly the same thing is needed. He will not touch the food. مگر انفارچونیٹلی یہ لمیٹڈ حد تک ہے, صرف کھانے اور پینے کی حد تک ہے, اور ممکن ہے ایڈلٹس میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کی حد تک بھی. مگر باقی کی چیزوں میں جب بات کر رہے ہیں تو کیا یہ احساس ہے؟ جب معاملات کر رہے ہیں تو کیا یہ احساس ہے؟ جب سود کھا رہے ہیں تو کیا یہ احساس ہے کہ بھئی وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ خبیر ہے, وہ علیم ہے. بہت ساری آیت جو قرآن میں آتی ہیں, علیم بذات الصدور والسمیع العلیم, وہ آنکھوں کی خیانت تک پہچان لیتا ہے. هو معکم اینما کنتم یعلم ما یسرون وما یعلنون. پڑھتے جائیے اور لگتا ہے کہ بھئی at any point of time you are in his eyes all the time, but we are not conscious. The moment we become conscious, that is what is taqwa, God consciousness. Now, that does not mean that, look, we need to go to the masjid and sit there right 24 hours. No. This whole zindagi jo hai, ye 24/7 ki zindagi, ibadat ka jo
जो तसव्वुर है, हमने बार बार एक्सप्लेन किया है कि ये जो भी कर रहे हैं आप, ये जिंदगी इबादत है, प्रोवाइडेड वी फॉलो अल्लाह's इंस्ट्रक्शंस। अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा कि वो वलतन जो नफ्स मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, सूरह हशर की जो आयत है, उसमें एक ही आयत में 2 बार तक़वे की बात हुई है। हर नफ्स ये देखे कि वो कल के लिए क्या भेज रही है, क़यामत के लिए, हमारे हिसाब किताब के लिए, हमारे अमाल के लिए, हमारे जो तराजू होगा उसके लिए। और वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई छोटी सी छोटी नेकी भी और कोई छोटी स्टिंग भी कोई बिजाया नहीं जाएगी। हुजूर की एक हदीस है, आकिल वो होता है जो 4 साथ का हिसाब रखता है। एक साथ में अपना मुहासबा करे, एक साथ में अल्लाह ताला से मुनाजात करे, एक में बेहतर माश करे, और इन चीज़ों चौथे में इन चीज़ों से आराम हासिल करे जो अल्लाह ने मुबाह की। वी आर डिस्कसिंग दिस मुहासबा नाउ, एहतसाब का भी, जिस ईमान के बाद में एहतसाब बात कर रहे हैं अभी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है कि हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु, यानी अब इससे कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, तुम अपने नफ्स का खुद मुहासबा करो। वो जो जमात इस्लामी की जो एक उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल ये बनाया था पोस्टर, राइट, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, राइट, मुझे बड़ा पसंद आया वो, राइट। यहाँ पे भी ये वही बात कही गई है कि अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, और जितना हम ये कर सकेंगे, राइट, क्योंकि ये हर लम्हा जो हमें मिला है, हर सांस का जो डिस्टिंग, ये हमारे पास अल्लाह ताला का सरमाया है। ये उम्र जो दी गई है, राइट, ये मोहलत जो दी गई है, राइट, ये हमारे पास से सबसे कीमती सरमाया है, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं है, चाहे हम कितनी भी दौलत उसके लिए स्पेंड करने के लिए तैयार हों, राइट। तो इस हिसाब से ये जो रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है, ये बहुत बहुत बड़ी नेमत है, और इससे हमें अपना कोशिश करना चाहिए कि भी हम इसमें क्या कुछ कमा सकते हैं और कैसे जहन्नम से बच सकते हैं। मुहासबा है क्या? असल में इट्स अकाउंटेबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है उसके एतबार से हिसाब होगा, जो कैपेबिलिटीज हमको दी गई हैं उसके हिसाब से हमारा हिसाब होगा। ये जो अभी बात हुई कि भाई जो इबादत 24/7 की है, ये पूरी जिंदगी हमारी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजर रही है, जो उसने कहा है, या हम इसमें अपनी जिंदगी जिस तरह से हम बिता रहे हैं उसकी नाराजगी भी खरीद रहे हैं, और ये सिर्फ ये नमाजों के हद तक, रोज़ों के हद तक नहीं है, सिर्फ इबादत के हद तक नहीं है। इसमें इबादत भी आएंगे, इसमें मामलात भी आएंगे, इसमें अखलाकियात भी आएंगे, इसमें तमाम हमारे जो रिलेशंस हैं लोगों के साथ वो भी आएंगे, अल्लाह के हुकूक आएंगे और बंदों के हुकूक आएंगे। बंदों में तमाम वालिदैन, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, भाई बहन, गरीब फुरका, राइट, जो भी है, राइट। अभी जैसा बच्चे ने कहा, वो जानवरों और परिंदों की, हर किसी का हक है हम पे, और वो हक हमने कैसे अदा किया, राइट। तो ये जो कंडीशन है कि भाई बीइंग कॉन्शियस ऑल द टाइम, हमारी जिम्मेदारी का एहसास, ये है मुहासबा, और ये है जो तक़वा, और ये है जो रमज़ान में हम रोज़ों के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। ये तरबियती प्रोग्राम जो 1 महीने का है, और इस 1 महीने में अगर इंशाअल्लाह कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे तो ये बाद में फिर आदत बन जाएगी, और that we will be hopefully able to continue for the next 11 months before next Ramadan comes, and that is really the test. अगर हम पूरे ये 30 दिन इसको फॉलो करके अगर फर्स्ट सवाल को अगर जैसे थे पुरानी हालत में चले जाएंगे, तो फिर ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। असल में अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला रहमान है,
رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. یہ جو میں نے پہلے جو آپ کو بتایا کہ بھئی سمیع ہے، خبیر ہے، علیم ہے، یہ ان صفات پہ جب غور کرتے ہیں تو ڈر سا محسوس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صفات یاد رہنی چاہیے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے اور ہر چیز کو کور کیے ہوئے ہیں. اس کے جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ بھی دیکھیں. آپ نے اگر کوئی نیت کی نیک کام کی تو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. آپ نے وہ کر دیا کام تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اگر آپ نے کوئی غلط نیت کی تھی تو جب اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ آپ کریں گے نہیں. یعنی look at the rules frame, they are meant to benefit us. اتنے لبرل رولز کے ساتھ بھی اگر ہم اپنے آپ کا ہمارا جو میزان ہے وہ اگر ہم بھاری نہیں کر سکتے اور وہ خفت رہ جائے گا تو پھر ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. خدا نخواستہ اگر ایسا ہو تو اللہ نہ کرے. وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹیپس پہ چل رہے تھے اور جبرائیل دعا مانگ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے، اس میں جو ایک چیز ہے کہ وہ ہلاک وہ شخص جسے رمضان ملا اور اس نے مغفرت نہیں کروائی. اللہ نہ کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس میں شامل ہو. ہماری تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ ہم اس میں ہماری مغفرت ہو اور ہم جہنم سے بچ جائیں. احتساب جو ہے وہ یہ اپنے تمام نیک اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی کہ اجر کا امیدوار ہونا چاہیے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے. اور یہ جو چیز ہے یہ اپنے عقائد میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں، اپنے اعمال میں یہ وی نیڈ ٹو بی کانشیس کہ لوگ وہ کہیں اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے، رضا کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے. اور ثواب کی امید سے اور یقین سے، یہ یقین بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو اس سے اور جتنا زیادہ یہ یقین بڑھے گا اتنا ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. اور انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے. کیسے کریں یہ تو بس کیا کہنا چاہیے، those people who work in the offices, we know every year we are evaluated, every year we are rewarded, we carry out what are our strengths, what are our weaknesses, اور یہی چیز یہاں پہ بھی ہوگی. Right, we need to look at our own life, we need to look at our own strengths and weaknesses کہ بھئی ہماری کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. عبادات کے اعتبار سے ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، معاملات کے اعتبار سے ہم کہاں پہ ہیں، اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہم کہاں پہ ہیں، مختلف پہلوؤں میں. Now you see, we need to be critical, we need to be objective, right? Generally we are very critical of others and very liberal with ourselves. In fact, you must have seen even in the companies when people are asked to do the self evaluation, وہ ایک بار آیا کہ میرے پاس میں مینیجر ہو، اپنے پورے کالمز میں A+ لکھ کے آیا کہ بھئی میں یہ تمام میں A+. اب وہ کیا امپروو کرے گا اس سے؟ اگر یہ سوچ اگر ہم رکھیں گے کہ بھئی ہم تو پورے پہنچے ہوئے انسان ہیں تو ہماری کوئی امپروومنٹ پاسبل نہیں ہے. More objective we are in our assessment, more we will be able to improve. And that is what is needed in this process. Right? تو جتنے بھی لسٹ لمبی ہوگی اس کے بعد میں we will have to choose the major ones as to look where do I need to focus on, what do I need to correct, and make sure کہ look sufficient efforts are made on that. Right? Just in this thing, for example, in terms of کہ بھئی تکبر ہے یا غرور ہے. اب یہ تکبر صرف ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں، صرف دولت پہ نہیں ہوتا.
تکبر کین بی آن مینی تھنگس. علم اگر کسی کے پاس ہے تو اس پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی نمازی پرہیزگار ہے تو اس پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے. وہ جو دوسروں کو دیکھتا ہے کہ بھئی یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. نہیں, یہ زہد پہ تکبر ہو گیا. رائٹ, حسن پہ تکبر ہو سکتا ہے, اپنے خاندان پہ تکبر ہو سکتا ہے, اپنے رتبے پہ تکبر ہو سکتا ہے, اپنے چوپال پہ تکبر ہو سکتا ہے کہ بھئی ہاں میرے پاس دیکھو کتنے لوگ ہیں, میرے دوست کتنے ہیں, میری پوزیشن کیا ہے سوسائٹی میں. سو تکبر کی کئی چیزیں ہیں. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ لوگ جسٹ بیکاز ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو ہمارے پاس تکبر نہیں ہے, یہ کنکلوژن وی کانٹ ڈرا. Individually, we need to assess ourselves irrespective of where we are. And every one of us is in the same boat. کوئی اس سے ماورا نہیں ہے. Every one of us suffer from all these things to different degrees. کسی میں غصہ زیادہ ہے, کسی میں تکبر زیادہ ہے, کسی میں بغض زیادہ ہے, کسی میں حسد زیادہ ہے, کسی میں یہ برائیوں کا بھی یہی حال ہے اور نیکیوں کا بھی یہی حال ہے. So we need to see, look, where do we distinct and what is it that we need to address on an urgent basis and try for that. یہ تزکیہ نفس ہے اور یہ احتساب کا جو کریں گے تو اس سے ہمیں خود فائدہ ہوگا. We will see ourselves a changed person, not only for our own benefit but for the benefit of all the people who are around us. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے اور عمل کرنے کی guide us to do the عمل. اوکے, تو یہ تو ہوا جو پہلا جو سیکشن تھا کہ بھئی. اب آتے ہیں سیکنڈ لیول پہ کہ یہ جو مہینے میں اتنا بڑا ثواب کا ذریعہ بنایا گیا, اس کی وجہ کیا ہے. رائٹ, تمام گزشتہ گناہوں سے معافی اور جہنم سے نجات is a very big reward. What is the reason for this? Why this thing? It is like, پہلے کفر میں تھے اور اب ایمان لائے تو ان کے لیے کہا گیا ہے. اور جو حج مبرور ہیں اس کے لیے یہ کہا گیا کہ بھئی تمام گناہوں سے مغفرت. رائٹ, سو اتنا بڑا اگر ثواب اگر ملنے والا ہے یا مل سکتا ہے اس رمضان کے مہینے میں ان تین چیزوں کے کرنے سے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جیسا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اس کی وجہ ہے قرآن, کیونکہ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں. And that's what brings us to the importance of the Quran and what we need to do in terms of improving our relationship with the Quran. Right? دن کے روزے سب پہ فرض کر دیے گئے, مگر قیام اللیل جو ہے وہ سنت رکھی گئی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ پتا تھا کہ ہر کوئی اس کی دن بھر محنت کرنے کے بعد میں اس کی مشقت نہیں برداشت کر سکے گا. اس میں تشویق ہے, اس میں ترغیب ہے. رائٹ, مگر قرآن کے حوالے سے جو کہا گیا کہ بھئی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. رائٹ, سنیں سورہ یونس میں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ ریجوائز کر سکتے ہیں, آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. رائٹ, اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے تو جو تم جمع کر رہے ہو. ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ قرآن ہے. پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو غنیمت ہے کہ ہم اتنا تو کر رہے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. صرف پڑھنا, جیسے ابھی بچے نے کہا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داریاں اس حلقے میں تو کم سے کم بار بار کی گئی ہیں, مگر اعادہ پھر بھی ضروری ہے, تذکیر پھر بھی ضروری ہے. اگر کسی کو ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ کسی کو قرآن کی نعمت ملی ہے, دولت ملی ہے, اور وہ خیال کرے کہ کسی کو اور کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے, تو اس نے قرآن کی قدر و منزلت نہیں کی. اس سے عظیم تر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. تو جو بھی وقت ملے
اس کو قرآن کو پڑھنے اس کو سمجھنے میں لگانا چاہیے. یہ جو یہ وقت کا بہترین مصرف ہوگا. ایک دوسری حدیث جو ہے کہ حضور نے کہا کہ بھئی میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی, اور وہ ہے اللہ کی کتاب. Unfortunately, today we have left that, and you see the condition of the ummah right throughout the world. Right? اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلی ایک صدی میں کافی کام ہوا ہے اس حوالے سے. قرآن کی طرف کے رجوع کر رہے ہیں لوگ. ہمیں بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ, اور ہم سب لوگوں کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ جتنی بھی کوشش کی جائے کم. اس میں ہمارے تمام ذہنی اور قلبی امراض کا علاج ہے. ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا اس میں واحد حل ہے. سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت کریمہ کا مصداق بنے اور کما حق ہو اس کو ادا کرنے کی توفیق ملے. اب آتے ہیں تیسرے پہلو پر کہ رمضان میں کرنے کے کام یہ سبھی کو پتہ ہے. اچھا میں اس میں تیزی سے نکل جاؤں گا کیونکہ یہ نماز, قیام اللیل, لیلۃ القدر اور اعتکاف سبھی جنرلی ہم جانتے ہیں, مگر اس میں ایک جو چھوٹے جو چیزیں مختلف ہوں گی. اس وقت مسجدوں میں نہیں ہوگی جماعت باقاعدہ, تو گھر میں اس کا انتظام کرنا چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے گھر کے حضرات جو ہیں وہ اگر اپنی فیملی کو لے کے جماعت کر سکیں, nothing like it. That is what is most desirable. یہ 5 وقت تک کی نماز بھی, فرض بھی, اور جو تراویح وہ بھی. 8 پڑھیں, 12 پڑھیں, 20 پڑھیں, جو بھی پڑھیں, جتنی چھوٹی رکعتیں, چھوٹی صورتیں پڑھیں, بڑی صورتیں پڑھیں, جو یاد ہے وہ پڑھیں. ہمارے حلقے میں ماشاءاللہ پرویز صاحب ہیں, 3 بچے حافظ ہیں. رائٹ, وہاں پہ کثرت ہے کیپیسٹی کی. اور ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بس پورا جز بھی یاد نہیں ہے. رائٹ, ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے. تو رائٹ, اور اس کو یہ جو لیلۃ القدر اور آخری عشرے میں تلاش کرنے والی بات ہوئی, بہت سارے ابھی حضرات گھر پہ ہی ہیں, گھر پہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں نسبتاً آرام زیادہ ملے گا, تو نسبتاً رات تلاش کرنے میں اور عبادت کرنے میں اور قیام اللیل کرنے میں اس وقت آسانی رہے گی انشاءاللہ. اعتکاف بھی اس بار مسجدوں میں نہیں ہوگا, اور بہت کر کے گھر میں ہی گوشہ نشینی کرنی پڑے گی. ممکن ہے وہ بات نہ ہو جو مسجدوں میں ہوتی ہے اعتکاف میں, مگر اپنے حد تک غور و فکر کرنے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے اور کیا بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے اگر وہ قبول کرنے پہ آئے تو وہی ہم کو ثواب دے گا جو مسجدوں میں ملتا تھا انشاءاللہ. اجر دینے والا وہ ہے, اور اس سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں پورا دے گا. جس چیزوں پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے اس کا وہ ہمیں مکلف نہیں ٹھہرائے گا. ایک کام جو کثرت سے کرنے کا ہے جو رمضان میں, وہ ہے اسکار. قرآن میں اگر کسی نیکی کے لیے کثرت کا ورڈ یوز ہوا ہے تو وہ ہے اذکار کے لیے. ویسے خیر نماز بھی ذکر ہے, قرآن بھی ذکر ہے, اور تو اس ساتھ سے وہ بھی آئے گا, مگر اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. امیر ہو, غریب ہو, صحت مند ہو, بیمار ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, جو بھی. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, اس میں کوئی محنت نہیں لگتی. جہاں کہیں پہ ہے دن کی کسی بھی حالت میں, کسی بھی سویا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, دن کے ہر موقع پہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہاں آپ اس کا نہیں کر سکتے kind of thing. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا, مستحضر رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. جب وہ تقوی کی بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو تو being God conscious, so if we are used to azkar,
we are being conscious, right? اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، رائٹ؟ قرآنی دعائیں ہیں اور ہر موقع کے لیے دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، رائٹ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شکر جو ہے، رائٹ، بینگ تھینکفل اینڈ بینگ گریٹفل. جو بھی ہماری حالت ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھیں، نظر رکھیں اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نسبتاً، رائٹ، غرور کی حیثیت سے نہیں، مگر کہ ہم سے زیادہ تکلیف میں کتنے سارے لوگ ہیں، اور ان کی طرف دیکھیں گے تو جو جذبہ ہر لمحے شکر کا ہوگا، that is what is needed and that itself will increase your blessings, right? جیسے پہلے ابھی میں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اس کا بہت فائدہ ہوگا، رائٹ؟ تو جو تسبیحات اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، جو تسبیحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کو بار بار کریں. مگر ایک چیز ہے کہ دعا جو ہے ہم نارملی پڑھتے ہیں، رائٹ؟ ان کو جو پڑھنا نہیں چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، which means the difference is سمجھ کر اور احساس کے ساتھ، رائٹ؟ جب الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو اگر دل سے وہ جذبہ اٹھے کہ بھئی میں I am really thankful to Allah for all that He has given me, right, for this moment, alhamdulillah, that one alhamdulillah can save us on the day, right? اسی طرح سے سبحان اللہ، اسی طرح سے اللہ اکبر. اللہ اکبر جب ہم کہہ رہے ہیں تو اگر یہ احساس کے ساتھ کہ بھئی ہاں اللہ ہماری زندگی میں بڑا ہے، ہر موقع پہ، ہر حالت میں، یہ اس احساس اگر آئے گا تو then next time when we are not making him big in our life, we will ourselves start wondering کہ look, yes, are we doing the right thing, right? یہ ہوگا. درود شریف کی کثرت، اور اس کے بارے میں بھی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ کس طرح سے، ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنا 25% آف دا ٹائم جو ہے میں درود شریف کروں گا، تو حضور نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مگر اگر اس کو تھوڑا سا بڑھا دو تو بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1/3 کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا اچھی بات ہے، مگر اس سے بڑھا دو تو اور بہتر. اس نے کہا میں 50% آئے، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا ویری گڈ، مگر بڑھا دو تو اور بہتر، 75% اور بہتر. اس نے کہا اگر میں پورا کر دوں تو اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دے گا. Look at the blessings. اسی طرح سے استغفار. Now, these are the things which all of us know. So یہاں پہ under this broad head of ذکر و اذکار, easy way to collect نیکیاں, easy way to be conscious, easy way to be God conscious, اور اللہ تعالیٰ کا قرب, right? تو یہ ذرا کریں. اور جو دعا جو مانگ رہے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. سبھی کے لیے مانگے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، حلقے کے ساتھیوں کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. اس سب کو سبھی کچھ دے گا تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونا ہے، اور ہمارا کچھ جانا نہیں. تمام مومنین صالحین کے لیے، تمام انسانیت کے لیے دعا مانگے. اور اس بار خصوصی جو دعا ہوگی، یہ جو کورونا کے حوالے سے بھی، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں. اور ان ایڈیشن جو خاص کر جو لوگ فرنٹ اینڈ میں ہیں، جو ڈاکٹرس ہیں، جو نرسز ہیں، جو لوگ ان مشکل حالات میں بھی کام کر رہے ہیں، رسک لے کے اپنی زندگیوں پہ لے کے کام کر رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے چیز آئے گی رمضان میں انفاق کا. اس میں میرے خیال سے مجھے بتایا گیا کہ سراج صاحب اگلے بار کر رہے ہیں ڈیٹیل ڈسکشن آن دا زکوٰۃ آن انفاق، تو اس لیے میں اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ اس بار جو مدارس آتے تھے، جو مدرسے کے لوگ اور جو اسکول کے لوگ اور جو مسجدوں کے لوگ جو ہمارے پاس آتے تھے دنیا بھر میں کلیکشن کرتے تھے رمضان میں، وہ نہیں آ پائیں گے. Ramzan is a time when almost 50% of the collection of these madrasa take place, sometimes much more than that. لاسٹ 4 جمعہ سے یہاں پہ جمعہ کے کلیکشنز نہیں ہیں، تو I understand کہ لوگ مسجدوں میں کی حالت ایسی ہے کہ وہ مؤذن کو اور امام کو سالری نہیں دے سکتے.
ایسا اگر چلے گا تو ہمارے ادارے بند ہو جائیں گے. We are not in Muslim, especially those of us who are from the, this thing where Awqaf does not take care of all the Muslim institutions. We need to make sure that, look, we reach out and give and continue to give the support to these Islamic institutions, be it masjid, be it madrasa, be it dusra koi bhi idara. Now, اور ایسے ہی آج کل کے حالات میں بہت سارے سفید پوش لوگ تکلیف میں ہیں, وہ مانگیں گے نہیں آپ سے. We need to find out who is in trouble and we need to extend that extra hand, extra help to them. I'm requesting this especially to the people who are sahib istita. Right? جو لوگ خود تکلیف میں ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, مگر جو ان کے لیے باقی کے حضرات, we need to extend our help to them to the extent possible. اصل میں آج کل باہر نکل کے help کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے because of the restrictions. There are few organizations who are working, so we need to work through them. We need to find our own methods of reaching out to them, the required help at the right time. Okay? اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. آخر میں آتے ہیں کہ ایک چیز جو نہیں کرنے کی ہے وہ لغو سے جو کرنے کی ہے, جو لفظ سے لغو چیزوں سے ہمیں اس مہینے میں بالکل بچنا ہے. یہ آپ نے سورہ مومن میں دیکھی ہوگی, مومنون میں, رائٹ, کہ آفٹر نماز دس از دا تھنگ, ان اللغو معرضون. لغو ہر وہ چیز ہے جو نہ ہمیں دنیا میں فائدہ مند ہے نہ آخرت میں فائدہ مند. رائٹ, اس سال کورونا کی وجہ سے بھی ہم بہت ساری لغو باتوں سے بچ جائیں گے. کرکٹ میچز نہیں ہو رہے ہیں, نئی فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں, انٹرٹینمنٹ تھیٹرز بند ہیں, تو بہت ساری چیزوں سے ہم ویسے بھی بچ جائیں گے. مگر اس کے باوجود یہ جو ٹیلی فون ہے, ٹی وی ہے, نیٹ ہے, this is something which is a serious affair, and especially the social media جو آج کل اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے کچھ پوچھے مت. یہ میں آپ سے زیادہ خود کو پہلے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا بھی بہت سارا ٹائم یہ جو سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, اور ٹی وی ڈیبیٹس میں, اور گوئنگ تھرو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے, ہم کچھ کر نہیں پائیں. اس رمضان کے مہینے کی حد تک تو میرے خیال سے we need to drastically reduce this element. میں خود سے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ خود سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنا ٹائم بچائیں اس چیز میں, رائٹ, حد الامکان, رائٹ, اور بچوں کو خصوصی طور پہ حفاظت میں رکھیں ان چیزوں کی برائیوں سے. اسپیشلی آج کل تو ایسا ہو گیا کہ شیطان ہاتھ میں آ گیا ٹیلی فون کے ذریعے سے. Right? So we need to be very careful. Towards the end, just گھر والوں کا خیال رکھیے. کورونا کی وجہ سے ہر کوئی گھر میں ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے ٹینشنز ہوں گے گھر میں, بہت سارے مشکلات ہوں گے گھر میں. بیوی بچوں کے ساتھ بہت ہی کیا ماننا چاہیے, معاملہ جو ہے وہ سنبھال کے کرنا ہے, ساتھ میں رہنا ہے, اور ان کی تربیت کرنا ہے, تربیت کا موقع ہے. مگر this type period is difficult for lots of people, especially in the West میں تو کافی پرابلم ہے یہاں پہ. Right? It's one of the major problem. The violence has increased in the houses. Right? So we need to be careful. Right? We need to have design schemes, make games with them. Even جب نیکی کر رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے کوئی فیملی گیم بنا لیں کہ بھئی اگر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو آپ نوٹ ڈاؤن کریں, تو پوائنٹس سسٹم بنا لیں گے, تو اس کے حساب سے ریوارڈ ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ. اس میں گیم کا گیم ہو جائے گا اور ہمارے حالات بھی سدھر جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ دے ول اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. اگر کوئی بچہ ایک سورہ یاد کرتا ہے تو اس کو ایکسٹرا پوائنٹ مل جائے گا, کوئی حدیث یاد کرتا ہے, کوئی تذکار کرتا ہے, اس کو پوائنٹ مل جائے گا. So this way we will be able to encourage them, help them learn, right, and at the same time تربیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. Right?
تو انفیکٹ میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا ہے. مظہر صاحب بھی آج ہیں ہمارے ساتھ. Just in the end, let me just tell one line. We need to be Rabbani, not Ramzani. Let us not just try to, whatever changes we are trying to bring in ourselves, let us not do that only for the sake of Ramzan and only during the month of Ramzan. Generally آپ دیکھتے ہوں گے مسجدیں بھری ہوئی ہیں رمضان میں اور فرسٹ شوال کو جیسے تھے. Right? That is not what is intended. اس کا اثر ہماری باقی کی زندگی میں ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. رائٹ. تو دعا کریں کہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ان باتوں پہ عمل کرنے کی، یعنی سننے سے زیادہ، رائٹ، اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے انفاق کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول کرے، ہماری مغفرت کرے، ہمیں جہنم سے نجات دے. اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے. رائٹ. تمام لوگوں کی مشکلات دور کرے، اس کورونا سے ان کی حفاظت کرے اور سب کو اس کو جلد سے جلد دور کرے. سب کو اسلام پر، ایمان پر اور احسان پر زندہ رکھیں اور موت دیں. آمین.